میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان پروگرام آئینہ کے ساتھ. تو آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رحمان صاحب, PhD مائکرو بایولوجی, چیئرمین گلوبل ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکول پنجاب. تو مائکرو بایولوجی میں ڈاکٹر صاحب نے PhD کی ہے برمنگھم یونیورسٹی UK سے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج کرونا جیسے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کرونا سے اتنا خوف زدہ پبلک ہو گئی ہے, یہ اس کے اثرات کیا ہیں, یہ کیسے کنٹرول ہوگا, یہ کرونا ہے کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ جناب, آپ کی بہت نوازش ہے, آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. عرض یہ ہے کہ کرونا یہ مائکروب کے فیملی سے تعلق رکھتا ہے. مائکروبس وہ چیز ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی, بلکہ یہ نادیدہ ایک چیز ہیں یا جرمز ہمیں کہہ دیں کہ یہ ہمارے انجانے میں ہم پہ اٹیک کر لیتی. اور انفیکٹ یہ کرونا کوئی آج کا نیا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قدیم زمانے سے اس کا پتہ تھا. ہمیں اس کا پتہ تھا, ہم جتنے بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا بایولوجسٹ ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا, ہمیں پتہ تھا. لیکن ہم کیا کر چکے, آج ہمیں یہ اس قدر افیکٹ کر رہا ہے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. سر ڈاکٹر صاحب, آپ نے برمنگھم یونیورسٹی میں داخلہ جب لیا اور 1996 میں آپ نے PhD کی, تو وہاں اس وقت آپ کے ساتھ پاکستان سے اور کتنے طالب علم تھے؟ دیکھیے, جس طرح میں وہاں پہنچا, میں نے وہاں میری بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے. میں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں گیا تھا. وہاں میں نے اس فیلڈ کو کیوں چنا, اس لیے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں ظاہراً پتہ لگتی ہیں کہ ہم ان کو روک سکتے ہیں, ان کا علاج کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جو نیچرل بھی ہیں لیکن آرٹیفیشل بھی ہیں. The time when I joined that university, my aim was just to study about those species which are invisible, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس وقت جب میں نے جوائن کیا, اس وقت میں واحد پاکستانی اور مسلم اسٹوڈنٹ تھا اس یونیورسٹی کا. اور میرے کچھ عرصے کے بعد, اپروکسیمیٹ 6 ماہ یا 9 ماہ کے بعد, ایک دوسرے میرے ایک ساتھی تھے جو کہ ترکی سے تعلق رکھتے تھے, وہ بھی میرے اسی ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا. تو وہاں پر موجود ڈاکٹر صاحب, وہاں پر موجود جو طالب علم اور تھے آپ کے ساتھ, ان میں کن کن ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستانی میں واحد تھا, مسلمان ہم 2 تھے, لیکن اس کے علاوہ اس یونیورسٹی میں ملٹی نیشنل اسٹوڈنٹس تھے, جن میں یورپین تھے, جس میں چائنیز تھے, جس میں افریقن تھے, فار ایسٹرن تھے. اور لیکن ہمارے جو ڈپارٹمنٹ تھا مائکرو بایولوجی کا, جس میں صرف 15 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آئی واز ایٹ دا ٹاپ آف دوز اسٹوڈنٹس. ناظرین, جہاں وقت ہوا ہے وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد. اسٹے ود اس. نیو جناح انٹرنیشنل اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں اور ہم لوگ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو سر خود پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں, اور ان کی ذاتی دلچسپی سے یہ اسکول جو ہے وہ آج کامیاب ہے. اور ان کی کامیابی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے یہاں پہ بچے داخل کروائے ہیں, اور 1 سال ہو گیا بچوں کو
लेकिन हम लोग मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड है। न्यू जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल क्लास के दाखला जारी है। 100% रिजल्ट देने वाला इलाका भर का वाहिद इदारा, खूबसूरत बिल्डिंग, बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम, बॉयज़ एंड गर्ल्स अलहदा अलहदा कैंपस, खुश अखलाक इंतज़ामिया, हाई क्वालिफाइड स्टाफ, गुजरांवाला बोर्ड से अलहाक शुदा कुशादा और हवादार क्लासरूम्स, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, जदीद तरीन साइंस लैब, खूबसूरत लाइब्रेरी, इलाका का सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम इदारा जिप्स, पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए खसूसी इनामात। न्यू जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गरबी मंडी क्लास के 0300 74 62 462 055 670 5216। क्या हाल पूछते हो मेरे ज़मीन का, आईना दिखाता हूँ सब इक़्तिदार। सियासी व समाजी माशरती सकाफ़ती ज़ावियों की आवाज़ प्रोग्राम आईना, नज़रअंदाज तबके की आवाज़ प्रोग्राम आईना, माशरा में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ देगा प्रोग्राम आईना। देखना न भूलिए प्रोग्राम आईना। वक्फे के बाद दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब जनाब, आपने जब पीएचडी की तो आप यूके से पाकिस्तान वापस आए। ये पाकिस्तान वापस आना आपका अपना अंदर 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 का फैसला था या आप वतन की मोहब्बत में, कि आपको या वहाँ कोई जॉब नहीं मिली, इस बारे में फरमाइए। सर, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी जो फैमिली के एंसेस्टर्स हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस से। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, इवन तो मेरे वालिद साहब शहीद ब्रिगेडियर अब्दुल सत्तार भी आर्मी में थे। मैं जैसे कि वो उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की थी, मैं अपने मुल्क को कौम की खिदमत के लिए यहाँ वापस आया था। और मेरा मकसद ये था कि मैंने जो कुछ यहाँ पढ़ा है, जो मैंने गेन किया, हासिल किया है, मैं ये अपनी कौम तक, अपने मुल्क तक पहुँचाऊँ और उनकी खिदमत। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब, जब आप पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के आला तलीमी इदारों ने यहाँ आपके साथ क्या बर्ताव किया, कि आप किसी जगह एडजस्ट किया या आपको उन्होंने कुछ, जैसे कहते हैं कि सफ़ेद जवाब दे दिया? सर, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट बिखरा हुआ है जिसकी इंतहा नहीं। जब मैं यहाँ पहुँचा, आप यकीन कीजिए कि मैं 2007 में आया। मैं यहाँ 2-2.5 साल तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैं धक्के खाता रहा हूँ। हालांकि वंस मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में गया कि जहाँ उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये शोबा ही नहीं है माइक्रोबायोलॉजी का। हम ऐसा करते हैं कि हम इस शोबे को स्टार्ट करते हैं एंड यू विल ऑर्गेनाइज इट। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। लेकिन उसके बाद मुझे जो जवाब वहाँ से मिला, मैं 2.5 साल धक्के खा के जो है, उसके बाद मैं प्राइवेट फील्ड में आया हूँ। और ये है हमारे यहाँ का कि हम किसी टैलेंट से फ़ायदा नहीं उठाते,
بلکہ بہت سارا ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح، جسے حق نہیں ملتا. جو اس چیز کا قابل ہوتا ہے اسے ایک سائڈ دھکیل دیا جاتا ہے. بہت افسوس. ناظرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پاکستان میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اپنے اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت کی عدم توجہ سے، سفارش سے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر یہ فارن چلے جاتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے موجودہ حکومت، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ پاکستان کے جو ہونہار طالب علم ہیں انہیں جب وہ تعلیم مکمل کر کے آتے ہیں تو انہیں پرائرٹی پہ ایڈجسٹ کیا جائے، وہ ڈیزرو بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں مائکرو بایولوجی کے یونیورسٹی کہاں کہاں یہ پڑھائی جاتی ہیں؟ اب میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ مائکرو بایولوجی پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے. دیکھیے، بیسیکلی ہم پنجاب سے ہیں. پنجاب یونیورسٹی ایک بہت ویل آرگنائزڈ یونیورسٹی ہے. یہاں بھی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور ہے بھی، موجود بھی ہے. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس، بہت بہترین ہے. ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی ہے. کیوں کہ یونیورسٹی کا کام صرف ایک تھیوریکلی بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ انہیں پریکٹیکل تجربہ بھی دینا ہوتا ہے. اس پریکٹیکل فیلڈ کے لیے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کو آگے لے جانے والے کو. یہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، فیصل آباد یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے. بہترین فیکلٹیز ہیں یہاں پہ، لیکن وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ صرف سفارش کے بیس پہ ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ہوا میں اڑنا ہے، پانیوں پہ چلنا ہے، اپنی دنیا کو رنگوں سے بھرنا ہے. علم کی راہ پر ہم کو یوں چلنا ہے. میں پڑھوں گا مجھے پڑھنا لکھنا ہے. میں پڑھوں گا مجھے آگے بڑھنا ہے. دی ایجوکیٹر اسکول کلاس کے کیمپس داخلہ جاری ہے. پلے گروپ تا نرسری کے لیے ایئر کنڈیشنر کلاس رومز، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کلاسز، خوبصورت بلڈنگ، بوائز اینڈ گرلز علیحدہ علیحدہ کیمپس، برلب راجپا، قاضی کوٹ، مین علی پور چٹھا روڈ، کلاس کے. 031281298683 0300020663. کیا حال پوچھتے ہو میرے ضمیر کا، آئینہ دکھاتا ہوں سب اقتدار. سیاسی و سماجی، معاشرتی، ثقافتی زاویوں کی آواز، پروگرام آئینہ. نظر انداز طبقے کی آواز، پروگرام آئینہ. معاشرہ میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز دے گا پروگرام آئینہ. دیکھنا نہ بھولیے پروگرام آئینہ. خوش آمدید وقفے کے بعد. ڈاکٹر صاحب، میرا یہ آپ نے جیسا بتایا کہ پاکستان میں 4 یونیورسٹیاں خصوصی طور پر اس پہ کام کر رہی ہیں مائکرو بایولوجی میں. جی. تو جب آپ نے انگلینڈ سے آپ واپس آئے، یو کے سے،
تو ان یونیورسٹیوں میں آپ گئے, آپ نے وہاں دیکھا یہ مائکرو بایولوجی صحیح طریقے سے صحیح سمت میں جا رہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے, یا ویسے ہی جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں ڈانگ ڈپاؤ والی پالیسی ہے؟ آپ نے یہ لفظ بڑا اچھا کہا. افسوس یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل کی طرف نہیں جاتے. تھیوری ہم پڑھ لیتے ہیں, پریکٹیکل کی طرف نہیں جاتے. ہاں ہمارے ایسے سائنٹسٹ ہیں, ہم دنیا میں نام کمائے ہوئے لوگ ہیں یہاں ہمارے پاس, لیکن جب ہمارے ہاں یہاں ان کی قدر نہیں ہوتی تو وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی جا کے خدمت کرنے لگتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے. ہمارے پاس, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیلنٹ نہ ہو جو اس فیلڈ کو کور نہ کر سکتا ہو. کور کر سکتے ہیں ہمارے. آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ ڈاکٹر قدیر خان, جو کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, تندرستی دے, جو ہمارے لیے باعث افتخار ہیں, بلکہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, عالم اسلام کے لیے ہے. اب اس طرح ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو توجہ کی کمی ہے کہ جو توجہ نہیں دے پا رہی. ہماری حکومت, ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں وہ ان سے بہت پیچھے ہیں, انہیں اپنے جھگڑوں کی پڑی ہوئی ہے. اللہ کرم کرے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی, جیسا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے, پوری دنیا میں حفاظتی اقدامات کرونا کے متعلق کیے جا رہے ہیں. جی, یہ صرف مختصر بتائیے گا کہ یہ کرونا ہے کیا اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے آپ تبصرے پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اس کے بارے میں. یہ نادیدہ قوت ہے, ہم اسے قوت ہی کہیں گے کیونکہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے. انویزیبل ہے, لیکن آج سائنس ترقی کے جس سٹیج پہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پہ قابو نہ پایا جا سکے. انشاءاللہ قابو پائیں گے. صرف ہمیں حفاظتی تدابیر, کیونکہ ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہ آئے اس سے ہم صرف حفاظت ہی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہوا میں اڑتے ہوئے ہر ایک کے ناک میں چلے جائے, نہیں, یا منہ میں چلے جائے. ہمیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا ریزرو رکھنا پڑے گا اس مین ٹائم میں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ بڑا پرانا ہے. یہ قصہ بڑا پرانا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید ہم نے اسے سیریس نہیں لیا تھا. ہمارے جو پہلے سائنٹسٹ تھے یا جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی, جس کی وجہ سے جو ہے آج ہم اس چیز کو بھگت رہے ہیں. لیکن علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. ہو جائے گا لیکن اس میں کافی وقت لگے گا. اس کی سب سے بڑی جو یہ ہے کہ ہم اس سے اپنی جو ہے احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرمائیے گا کہ یہ کرونا مصنوعی آرٹیفیشیل بھی ہو سکتا ہے یا نیچرل ہی ہوتا ہے؟ اس میں کوئی جو لوگوں پہ بڑا سارا بہام ہے وہ بھی ذرا دور فرما دیجیے. دیکھیے وائرس ہے, وائرس نہ نظر آنے والی چیز ہے, نظر نہیں آتا. جرمز ہیں, آپ نے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسے بیکٹیریا ہے, نظر بھی آ سکتا ہے. لیکن وائرس نظر نہ آنے والی چیز ہے جسے ہم اس نظریے پہ رکھیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. رہ گیا اس کا وجود نیچرل بھی ہو سکتا ہے لیکن آرٹیفیشیل بھی ہو سکتا ہے. میری اپنی سوچ کے مطابق یہ آج کل کے کرونا کو میں جو ہے نیچرل نہیں سمجھتا, کہیں آرٹیفیشیل ہی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ایکسپرٹ ہیں, میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ کرونا کے حفاظتی اقدامات جو آج بتائے جا رہے ہیں, یہ جب کرونا پہ 1981 میں کتاب لکھی گئی 1981 میں, آئیز آف ڈارکنیس, اس میں تمام باتوں کا احاطہ کیا گیا کہ کرونا کیسے ہوتا ہے, کیسے جراثیم آتے ہیں, کیسے جاتے ہیں اور کیا ہوگا اس میں بارے میں. پھر 2011 میں 2011 میں ایک فلم بنی امریکن
دی کنٹیجن، جی۔ اس میں جو معاملہ دکھائے گئے ہیں وہ آج وہی ہیں. لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا، سوشل ڈسٹینس ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جب اتنی چیزیں سامنے آ گئی تو ان پہ حفاظتی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ پوری دنیا کا یہ فرض تھا حکمرانوں کا، پوری دنیا کی ریاستوں کا کہ وہ اس پہ غور کرتے، اس کے حفاظتی اقدامات کریں. یہ آج تک ہوا نہیں. چلو ہم تو پاکستان تو ترقی پذیر ملک ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہے انہوں نے اس پہ نہیں سوچا. اس بارے میں ذرا فرمائیے گا. آپ نے صحیح فرمایا. اس پہ بہت عرصہ پہلے تقریباً میرے خیال میں 40 سال ہو چکے ہیں کتاب لکھی گئی تھی جی. اور اس میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کتاب میں بھی سارا کچھ ظاہر تھا اس کرونا کے بارے میں. فلم دکھائی گئی 2011 میں. وہ فلم کا بیس کیا تھا؟ ایک وائرس، کرونا وائرس. اب وہ کرونا وائرس کا ان کو کیا پتا تھا اس فلم میں جو ہے انہوں نے چلایا؟ اٹ مینس یہ کرونا موجود تھا، اس کے بارے میں ہمیں علم تھا. لیکن سوری ٹو سے کہ ہم لوگوں نے نہ اس پہ سوچا کہ آیا یہ واقعی، حالانکہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، سب اس بات کے گواہ ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے یہ کرونا آیا تھا. اور کرونا واٹ از کرونا؟ کرونا ایک شہر ہے اٹلی کا جہاں سے یہ اٹھ رہا تھا اور اس کے بعد ساری دنیا میں تباہی اس نے مچا دی تھی. اس کے بعد کتنے عظیم سائنٹسٹ آئے، بڑے اسکالرز آئے، سائنس بے انتہا ترقی کر گئی. ہم نے کتابیں لکھی، ہم نے فلمیں بنائیں، لیکن ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ ہماری تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یس ناظرین، یہاں پر وقفہ کا وقت ہے تو حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. تھینک یو ویری مچ. The Punjab College of Sciences for Women, Khiali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala. Enroll yourself now for free pre-first year online classes commencing from 20th of April 2020. So what are you waiting for? Grab this opportunity by visiting our website www.tpgsc.edu.pk. For Khiali Campus, please contact 0321 4295 444, 0331 65 62 For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین رحمت کے ساتھ میں ہوں سلمان اکبر. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں لا رہا ہوں آپ کے لیے ایک دینی پروگرام جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ مسلمان ہی پریشان کیوں، زندگی ہی مشکلات کا شکار کیوں، تمام بیماریوں کا روحانی حل، اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام مسائل کا حل. ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید. تو ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد رحمان صاحب، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں مائکرو بایولوجی، اور پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرنی کس بلا کا نام ہے. تو ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ سب فرما رہے ہیں، ناظرین کے علم میں آ رہا ہے، دنیا بھر میں آپ کا پیغام جائے گا. جی. تو اب ہم نے جو پہلے غلطیاں کی ہیں تمام ممالک کی حکومتوں نے، کس پہ کوئی پریکاشنز میجرمنٹ نہیں لیے کہ کرونا ایسا ہوگا، کل کو کوئی اور وائرس بھی آ سکتا ہے کرونا کی جگہ. جی آ سکتا ہے. تو پھر ہمیں کیونکہ کچھ دیکھیے، آج دنیا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ترقی یافتہ ممالک کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، ترقی پذیر ممالک ان کے دست نظر. ہم آج بھی اگر اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے فیوچر کے لیے، ہماری اپنی نئی آنے والی جنریشنز کے لیے کچھ اس طرح کا کر جائیں کہ ہماری جنریشنز وائرسز سے تقریباً جو ہے وہ محفوظ رہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ رائفلوں سے، بندوقوں سے، توپ سے، میزائل سے نہیں ہوں گے. اب جو ان فیوچر ہے وہ حیاتیاتی وار ہے، مائکرو بیولوجی وار ہے، وائرس وار ہے. تو اس پہ فرمائیے کہ یہ ایسا جو ہے یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، آپ نے پہلے بھی تبصرے سنے ہیں، پڑھے ہیں اچھے اچھے ماہرین کے، کہ یہ جو آج کل کرونا کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے اسے بایولوجیکل وار کا نام دیا ہے. جی. میں آج سے آپ پیچھے ذرا وقتوں میں چلے جائیں جہاں تلواروں سے جنگیں ہوتی تھیں، اس کے بعد نارمل قسم کی آرمز آئے، ان سے ہی آج اس کے بعد میزائلز آئے، ایٹم بامز ہوئے. اب وہ روایتی جو ہے وہ روایتی جنگیں نہیں، میزائلز آپ کے جو ہے وار ہیڈ لے کے جاتے ہیں، وہ بایولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. بہت 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 یہ خطرناک باتیں ہیں، لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے ناظرین. لیکن کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی جنریشنز کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور انسانیت کی خاطر کم از کم ان چیزوں سے ہم دور رہیں. کہ اللہ نہ کرے اگر بایولوجیکل وار ہوتی ہے تو خاص کر ہم جیسے ممالک جو کمزور قسم کے ممالک ہیں وہ تو ختم ہی ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ناظرین کے لیے اور اپنے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے، سنا ہے کہ ہر آدمی کی زبان پہ 200 وائرس ہوتے ہیں، نزلہ، فلو وغیرہ، یہ جو بھی بیماریاں ہیں. اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ ایک کہاوت بنی ہوئی کہ وائرس ہر وقت باڈی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. بالکل یہ حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص 5 ملین بیکٹیریا اپنے منہ میں لے کے گھومتا ہے. 5 ملین بیکٹیریا اپنے منہ میں لے کے گھومتا ہے، جو سارے جو ہیں وہ ہارمفل نہیں ہیں، ان میں بینیفٹڈ بھی ہیں، فائدہ مند بھی ہیں. یہی حال جو ہے وائرسز کا ہے کہ وائرسز بھی ہوتا ہے. ہوا میں ہمیں ہوا ساری فضا ایک ہی نظر آتی ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کی گیسز ہیں، مختلف قسم کی گیسز کا مجموعہ ہے. ہم اسے الگ تو نہیں کر سکتے کہ ہم صرف آکسیجن کو لیں، باقی گیسز کو ایک سائڈ کر دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ ہمارے اندر ہی اس نے ایسے میکنزم بنائے ہیں کہ ہم اس چیز کو اندر لیتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچائے. واقعی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم لوگ منہ میں لے کے گھومتے ہیں بیماریاں، تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم سوال جو میں آپ سے کرنا لگا ہوں، یہ اس کا اقتصادیات اور معاشیات سے تعلق ہے. اب کرونا سے ایسے مسئلہ پیدا ہوا ہے، پورا ملک لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور لوگوں کا کاروبار زندگی متاثر ہے، غریب آدمی کا چولہا جلنا بند ہو گیا ہے، تو فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے. تو میں اسی موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو بند ہیں، جن کے لاکھوں روپے کسی کا کرایہ ہے، کسی کا ہزاروں روپے کرایہ ہے، کسی کا مسئلے تنخواہوں کا مسئلہ ہے، یہ گورنمنٹ سے پیکج آپ کوئی مانگ رہے ہیں یا گورنمنٹ کو توجہ نہیں کر رہی؟ جیسے وہ ہر آدمی کو تو لیبر کو اور تاجروں کو مختلف پیکج دے رہی ہے، لون کی شکل میں یا امداد کی شکل میں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی باڈی کی یا آپ کے جو یونین کے سارے معاملات ہیں، اس میں وہ کوئی کنسنسس ہوا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کی جائے؟ دیکھیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے. میں گلوبل ایسوسیشن آف پرائیویٹ اسکولز اس کا چیئرمین بھی ہوں. پرائیویٹ اسکولز ہمارے ملک کی تعلیمی میدان میں ریڑھ کی ہڈی ہے. بے شک. ہم پرائیویٹ اسکول ایک بچے پہ جتنا خرچہ کرتے ہیں، اگر اس کا موازنہ کیا جائے گورنمنٹ کے اسکول کے بچے پہ، تو گورنمنٹ ایک بچے پہ 12 سے 20 ہزار روپے خرچ کرتی ہے. وہی کام ہم 5 سے 7 ہزار میں کر رہے ہیں. لیکن آج دیکھیے پرائیویٹ اسکولوں کے کتنے، ہمارے پرائیویٹ اسکول صرف جو ہے ایک کوئی کاروباری ذریعہ نہیں ہے. ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ملک میں بے روزگاری کو ختم کر رہے ہیں. ہم نے بے پناہ لوگوں کو جو ہے
टीचर्स रखा हुआ है, उनका रोज़गार वाबस्ता है आपसे, उनका रोज़गार वाबस्ता है। आज गवर्नमेंट के टीचर्स या गवर्नमेंट के जो पर्सनल हैं, अगर वो बंद हैं तो वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं गवर्नमेंट से। मुझे ये बताइए कि आज प्राइवेट टीचर्स को प्राइवेट इदारे जो है वो किस तरह पे करें कि जब हमें कुछ नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट हमें दीवार से लगाती है। कहते हैं जी प्राइवेट इदारे जो हैं वो कारोबारी हैं। तो ठीक है, किस किस्म के कारोबारी हैं? तालीम दे रहे हैं हम, कारोबार नहीं कर रहे हैं। ख़ासकर जो छोटे इदारे हैं जिनकी फ़ीसें 500 से लेके 1500 2000 तक हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? भूखे मर रहे हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट है, इस्तदा है हमारे साहिब इक़्तिदार से कि हमारी तरफ नज़र कीजिएगा। हम बड़े मुश्किल हालात में हैं, मुश्किल हालात में हैं। हमें एक तरफ से लैंडलॉर्ड जो है वो तंग करता है, जी हमें क्या काम, हमें पैसे चाहिए, रेंट चाहिए। टीचर्स हैं हमारे जो बेचारे घर बैठे हुए हैं, वो न कहीं, आज ये वक्त है कि वो न कहीं के नहीं है, वो तो ऐसे लोग हैं कि जो महीने का कमाते हैं और महीने का खा लेते हैं। हमारे वालिदैन को गवर्नमेंट ने ऐसा वो कर दिया है कि अजी आप फीसेस जो है वो परसेंटेजेस जो है वो काटें। आप मुझे ये बताइए कि 500 रुपये एक फ़ीस है, उसमें से हम 20% काटें तो क्या हमें लगे? उसमें हम टीचर्स को क्या दें, उसमें हम बिल्डिंग का रेंट्स कहाँ दें, उसमें हम यूटिलिटी बिल्स का क्या करें, उसमें हम मेंटेनेंस का क्या करें, कहाँ से पूरा करें? हमारी गुजारिश ये है, हमारी इस्तदा है, रिक्वेस्ट है कि जिस तरह दूसरे कारोबार वालों की मदद की जाती है, हमें भी देखिए। हम इस मुल्क के असातिज़ा हैं, इस मुल्क के बिल्डर्स हैं, हमारी तरफ भी नज़र कीजिए। नाज़रीन, QS TV की ये हमेशा कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना आगाही या मसाइल सोशल सब आवाम तक पहुँचाए जाएँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे कोरोना के मतलब हमने जो गुफ्तगू की है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब जो कि माइक्रोबायोलॉजी हैं PhD, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने दिल खोल के इसमें बताया है कि ये कैसे कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है, कैसे पैदा होता है, देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब UK छोड़ के पाकिस्तान आए ताकि मुल्क की खिदमत करें, डिफेंसेस में इनकी खिदमत है, इनकी फैमिली की, लेकिन इंतहाई अफसोस कि यहाँ डॉक्टर साहब के खिदमत नहीं ली गई, इनके तजर्बे का फ़ायदा नहीं उठाया गया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों को आगे लाएँ। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।